حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. تہائی قرآن یعنی 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. گویا 10 پارہ پڑھ لیا. ایک مرتبہ جس نے قل اللہ شریف پڑھ لیا اس نے گویا کی 10 پارے پڑھ لیے، ثلث 1/3 قرآن اس نے ثواب حاصل کر لیا. بھائی 1/3 اور تہائی سمجھ گئے یا 1/3 بولنا پڑے گا انگریزی دانوں کے لیے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ میرا نظم سفر یہ ہے، میرے سفر کا نظام یہ ہے اور نظم سفر یہ ہے. تو کہنے لگے مولانا نظم کی کیا معنی؟ میں نے کہا پروگرام. کہنے اوکے پروگرام سے اوکے ہوا ہے، نظم و نظام نہیں جانتے، انتظام سمجھتے ہی. خیر اس لیے بھائی بولنا پڑتی ان کی زبان تھوڑی سی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ قل اللہ شریف پڑھنے کا ثواب 10 پارے کے برابر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تہائی قرآن کے برابر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ قرآن کا مجموعہ جو ہے، قرآن کا مجموعہ وہ 2 جملوں سے مرکب ہے، خبر و انشاء، یعنی جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، خبر عن الخالق، خبر عن المخلوق. یا تو خالق کی خبریں ہیں یا مخلوق کی خبریں ہیں. فرعون کے قصے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، آدم علیہ السلام کے قصے ہیں. تو کچھ خبریں تو قرآن میں مخلوق کی ہیں، کچھ خالق کی ہیں، اور کچھ احکام ہیں. یعنی 3 چیز کا مجموعہ ہے قرآن. کچھ احکام، کچھ خالق کی خبر، کچھ مخلوق کی خبر، یعنی انبیاء کے قصے، اور جو جنہوں نے انبیاء کو ستایا ان کے بھی قصے آ گئے اس میں. تو 3 جز پر قرآن ہے پورا. قل اللہ احد پوری کی پوری صورت یہ خالق کی خبر کو اپنے اندر رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں، ساری صفت خدا تعالیٰ کی اس کے اندر موجود ہے. تو خبر عن الخالق کا مجموعہ ہے. تو قرآن شامل ہے 3 جز پر، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہو گئیں، کچھ خبر خالق کی ہے، کچھ مخلوق کی ہے. تو یہ سارا قرآن احکام الہیہ پر مشتمل ہے، اخبار الہیہ پر مشتمل ہے اور اخبار مخلوق پر مشتمل ہے. اخبار خالق 1، اخبار مخلوق 2 اور احکام الہیہ 3. اور قل اللہ احد ساری اللہ کی خبروں پر، خالق کی خبروں پر مشتمل ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس وجہ سے اس کے پڑھنے سے 3 تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ نقطہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا وجہ. اچھا اتنی بڑی فضیلت آپ نے سن لیا. اب اس کی ایک فضیلت وہ بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں سارے مجمع سے عرض کرتا ہوں کہ شاید کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تہائی 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھو تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب ایک بات اختر وہ پیش کر رہا ہے جس کو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہوگا، شاید لگا دیا اس لیے کہ بھائی فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر ایک بڑا عالم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہیں سن لیا ہو، اس لیے میں نے شاید لگا کر اپنی جان بچا لی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا الہ آباد میں کہ ایک شعر ہے میرا جس میں تعلق مع اللہ جب قائم ہو جائے، کسی وقت دل خدا سے غافل نہ ہو، اس مقام کو میں نے بیان کیا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. شاید لگا دیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اللہ اللہ حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے شاید لگایا تاکہ دعویٰ اور بڑائی نہ ہو سکتا ہے شاید کا تواضع ہے شاید میں، تو اسی لیے ہم نے شاید لگا دیا. اب سنیے امام فخر الدین رازی، علامہ امام فخر الدین رازی مفسر عظیم نے تفسیر کبیر کے اندر، بہت اتنی جلدوں میں ہے، وہ سامنے لگی ہوئی ہے سب سے اوپر والے خانے میں، ہرے رنگ کی جو ہے وہ سب تفسیر کبیر ہے. ایک ایک پارے میں ایک ایک جلد میں 2 ہے، 2 پاروں کی تفسیریں ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں اس سورت کی فضائل میں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک صحابی آئے جن کا نام ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضور خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اچانک حضرت ابو ذر غفاری آئے اور بیٹھ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد ھذا ابو ذر قد اقبلا، یہ ابو ذر ہیں جو ابھی آئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابو ذر قد اقبلا، یہ ابو ذر ہیں جو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تعریفونہ، اے جبرائیل کیا آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہیں؟ یہ تو زمین والے ہیں، آپ لوگ تو آسمان والے ہیں. آپ
آپ کیسے ان کو جانتے ہیں؟ اب تعریفون ہو، کیا آپ بھی ان کو پہچانتے ہیں ابو ذر غفاری کو؟ اللہ اللہ، نبی کے غلاموں کو بھی فرشتے جانتے تھے، اس سے سید الانبیاء کی عظمت کو پہچانو۔ سید الانبیاء کا تو بڑا مقام تھا، لیکن ان کے ادنا غلاموں کا یہ حال تھا کہ جبریل جیسے فرشتے بھی ان کو پہچانتے تھے۔ دوستو یہ بنا گئے، یہ تھے جو کما کے لے گئے۔ آج ہم فیکٹری اور کارخانوں پر ناز کر رہے ہیں، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، چھوڑنے والی دولت پر ناز کر رہے ہیں۔ ارے لے جانے والی دولت پر ناز کرو، شکر ادا کرو، ناز نہیں کرو، بلکہ کیونکہ قبولیت کا مسئلہ بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری ہوا اشہر عندنا، ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم، جتنی شہرت آسمانوں میں ہے اس کی، اتنی شہرت ان کی زمین والے نہیں جانتے۔ دیکھا، یعنی جتنی شہرت ان کی فرشتوں میں ہے، ہوا اشہر عندنا، آسمانوں پر جو ان کی شہرت ہے، ہوا اشہر، وہ زیادہ مشہور ہیں آسمان پر، من شہرت عندکم، جتنی شہرت کی سرزمین عرب پہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، بماذا نال هذه الفضیلۃ، کس عمل کی برکت سے ابو ذر غفاری کو یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ اختر آپ کے سامنے تفسیر کی کتابوں کے عبارت بھی نقل کر رہا ہے، الفاظ بالکل ہیں وہی انشاءاللہ۔ آپ یہ حوالے لگے ہوئے ہیں، اگر کھولیں گے تو میرے الفاظ میں فرق نہیں پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل، بماذا نال هذه الفضیلۃ، بماذا نال هذه الفضیلۃ، کس وجہ سے ابو ذر غفاری کو یہ فضیلت ملی کہ فرشتوں میں بھی اس کا ڈنکا پٹ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا دو عمل اس کے پاس ہیں زبردست، دو عمل ہیں اس کے پاس، ایک قلب کا ہے، ایک قالب کا ہے، ایک دل کا ہے، ایک جسم کا ہے۔ دو عمل اس کے پاس ہیں، جو خزانہ ہے اس کے پاس، جس پر ملائکہ رش کر رہے ہیں اور ملائکہ میں اس کی شہرت ہے۔ ایک قلب کا عمل ہے، ایک قالب کا ہے، یعنی دل کا ہے اور جسم کا ہے۔ قلب مانے دل، قالب مانے جسم۔ اب آپ لوگوں کو شوق بڑھ گیا ہوگا کہ دل کا کیا عمل ہے اور جسم کا کیا عمل ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو عمل ان کے پاس ہیں، لصغرہ فی نفسہ، اپنے نفس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، لصغرہ فی نفسہ، اپنے نفس کو صغیر حقیر بہت کہتے ہیں، دنیا میں ہم سب سے برے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ادا خدا کو بڑی پسند ہے کہ آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ جس میں بڑے ہونے کا مادہ ہوتا ہے بس شیطانی مادہ ہے، خدا اس کو پاک کرے، ہم سب کو پاک کر رکھے اس بیماری سے۔ یہ بڑائی کا مادہ، اپنے کو بڑا سمجھنے کا شیطانی مادہ ہے، اس سے انسان علماء سے، اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی دولت قلب کی ہے، کیونکہ دل میں اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، لصغرہ فی نفسہ، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو رسول خدا نے بھی مانگی۔ یہ وہ دولت ہے جو ابو ذر غفاری کو حاصل تھی، یہ وہ دولت ہے جس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی اللہ سے۔ کیسے مانگی؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور مخلوق میں ہم کو بڑا کر دے۔ لوگوں کی نظر میں تو اللہ بڑا کر دے، اپنی نظر میں چھوٹے رہو۔ یہ مطلب نہیں کہ لوگوں میں ذلیل رہو، نہیں، مخلوق میں اللہ عزت دے ہم سب کو، مگر اپنی نظر میں ہم چھوٹے رہیں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ وَبِكَثْرَةِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور کثرت سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ قالب کا عمل تھا، کیونکہ زبان سے پڑھتے تھے اور زبان قالب کا جز ہے، جسم کا جز ہے۔ تو دیکھا آپ نے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو کثرت سے پڑھنا کہاں سے کہاں پہنچایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔